علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین اکرام، السلام علیکم. آپ کا میزبان ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور پروگرام ہے غدیر کا پیغام. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مسلسل ہمارے یہ جو ایپیسوڈز ہیں، یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، 5واں ایپیسوڈ ہے، وہ غدیر کے ہی سلسلے سے چل رہے ہیں. اور اس میں جو گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ، جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آغا کا، اور جانتے ہیں غدیر کے ہی حوالے سے کچھ اہم باتیں. آغا سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا، پہلا ہمارا جو آپ سے سوال رہے گا غدیر کے ہی حوالے سے، کہ جو غدیر کا جو ایک پیغام ملتا ہے اس سے متعلق، کہ ہمیں غدیر کو کس طریقے سے منانا ہے، ہمیں کیسے غدیر میں جو خطبات تھے اس پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک فیسٹیول ہم سمجھ کے اسلامک چیزوں کو منانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں فیسٹیول ہے، اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن عبادت پر زیادہ زور دیا گیا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں. اور ہم چاہیں گے کچھ اعمال بھی جو ہیں غدیر کے وہ بھی آپ بتائیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پھر سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. انتہائی عظیم الشان تاریخ، عظیم خوشی کی مبارکباد. عید سعید غدیر تمام مومنین کو مبارک ہو. اللہ ہم لوگوں کو اس تاریخ کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. درمیان میں بات آئی تھی، انتہائی اہم تاریخ ہے، اس کی فضیلت ہے. اور چونکہ عید کہا گیا ہے عید الاکبر یا عید اللہ الاکبر، اللہ کی بڑی عید ہے. عید کے اعمال ہیں بہت سے، عید کے آداب ہیں بہت سے، اور اس کی طرف توجہ ہے. ابتداً جو آپ نے سوال کیا اس ذیل میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کام دین سے باہر ہٹ کے اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم مکمل طور پر دین کے دائرے میں رہیں. تو جن جن باتوں کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیں وہ عبادت ہے. اور ہمیں اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے، ولایت کا مطلب، ولایت امیر المؤمنین کا مطلب اللہ کے راستے پر چلنا ہے. بے شک. تو وہی اللہ کے راستے پر چلنا عبادت ہے. تو ہمیں ہرگز تو غدیر کے معنی یہ ہے کہ جب غدیر پہ آ گئے تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو دین کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، جو مذہب کے خلاف ہو. یعنی یہ تو ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم دین کے خلاف نہیں جا سکتے، کوئی بھی دین ہو. ٹھیک. اور پھر واقعی معنی میں دین کے لیے، عید کے لیے امیر المؤمنین کی حدیث جو نہج البلاغہ موجود ہے کہ کل یوم لا یصلی فہو عید، جس دن تم گناہ نہ کرو وہ تمہاری عید ہے. بہت اچھا. یعنی مولا کائنات، جس دن تم اللہ کی معصیت نہ کرو، اللہ کی مخالفت نہ کرو، وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے. تو اس کے معنی ہے کہ جو عید کا دن ہو تو اس دن تو ہمیں ہرگز معصیت کا تصور نہیں کرنا ہے، گناہ کا ہمارا تصور نہیں ہو سکتا. اس کے معنی ہے گناہ کے ساتھ عید نہیں ہو سکتی، معصیت کے ساتھ عید نہیں ہو سکتی. عید یعنی اللہ کی اطاعت، عید یعنی اللہ کی مرضی، عید یعنی امیر المؤمنین کا راستہ، عید یعنی امیر المؤمنین کیا چاہتے ہیں وہ ہے. تو اب ظاہر بات اس سے صاف صاف واضح ہے کہ ہمیں دین کے دائرے میں رہنا ہے، دین سے ایک لمحہ بھی نہیں ہٹ سکتے ہیں. ولایت کے معنی یہ دین کے دائرے میں رہنا. تو اب خوشی کے معنی یہ نہیں تھے کہ ہم کچھ دیر کے لیے دین کو بھول جائیں. ہمارے بعض جگہوں پر بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں غم میں تو ہمیں دین کا خیال کرنا ہے اور اللہ رسول کا خیال کرنا ہے، خوشی میں ہم نہیں ہو سکتا. ہمیں خوشیوں میں تو اور زیادہ خیال کرنا ہے، یعنی دین کے ساتھ خوشی منانا ہے، دین کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا ہے. غدیر بہت بڑی خوشی ہے، لیکن غدیر بہت بڑی خوشی ہے، دین والی خوشی ہے. جب دین والی خوشی ہے، دین کے ساتھ خوشی ہو سکتی ہے. اسے خوشی نہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم دین کو بھول جائیں. تو اولاً ہمیں عبادت کی جانب اس معنی میں کہ اللہ کی مرضی پر عمل کریں گے تو عبادت ہے، اللہ کی مرضی کا خیال کریں گے عبادت ہے، اللہ کی قربت کے لیے کوئی کام انجام دیں گے عبادت ہے.
اللہ کے تقرب کے لیے کوئی کام انجام دے گی عبادت. امیر المومنین کی مرضی و خوشی کا خیال کریں گے ہمارے لیے عبادت ہے. تو یہ تو ظاہر بات، کوئی بھی کام کریں خوشنودی خدا اور خوشنودی امیر المومنین خوشنودی رسول کے لیے کریں تو عبادت ہے. تو ہم اپنے بظاہر جو ہمارے اپنے ذاتی معاملات یہ بھی عبادت ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بعض آداب بیان ہوئے ہیں غدیر کے دن، بعض اعمال بیان ہوئے ہیں، وہ بھی کثرت سے ہیں. اولاً خوشی منانے کی تاکید ہے. میں نے اسی لیے درمیان میں ایک دن عرض کیا کہ ہم ایک ذہن بنائیں، ہماری یہاں آمادگی ہونا چاہیے، شروع سے تیاری ہونا چاہیے، باقاعدہ ہم غدیر تو توجہ دیں. آج بعض جگہوں پر غدیر واقعاً مظلوم ہے، یعنی ہم پرانی تاریخ میں آج بھی ہمارے غدیر کو اہمیت بعض لوگ نہیں دیتے. عملاً ہمیں غدیر کو اہمیت دینا ہے، غدیر کا واقعاً جشن منانا ہے، خوشی منانا ہے. کسی کا ایک جملہ تھا کہ ہمارے یہاں آج تو غدیر شادیوں کی نظر ہو گئی. شادی ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے، ہر خوشی کی تاریخ میں شادی کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ غدیر کو ہم بعد میں رکھیں، بقیہ اپنے ساری چیز نہیں. غدیر ہمارے لیے نگاہوں میں رہے، غدیر کی طرف توجہ رہے. غدیر میں ہمیں کیا کرنا یہ ہمارے سامنے، اور پھر وہی دین کے دائرے میں ہمیں کیا کرنا. تو پہلی چیز ہے کہ غدیر کو ہم اہمیت دیں، غدیر کو سمجھیں، غدیر کی عظمت سے آشنا ہوں. بعض کتابوں میں آداب اعمال جو بیان ہوں انہیں ہم پڑھیں. بالخصوص اس وقت ہمارے ہاں مفاتیح الجنان ہے شیخ محدث قمی کی، اسے ہم پڑھیں. باقاعدہ اعمال غدیر بیان ہوئے کثرت سے، اور اس میں تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے. تو خوشی منانا یہ بھی ہماری ذمہ داری، خوش ہونا، دوسرے مومنین کو خوش کرنا، اطعام کرنا یعنی کھلانا، یہ بھی تاکید ہے کہ آدمی صدقہ دے، اطعام کرے، اور اہتمام خوشی ہونا چاہیے. جیسے عرض کیا تھا کہ مسکرا کر آدمی ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے، ایک دوسرے کے آنا جانا ہو، ایک دوسرے سے ملنا ہو. اور اسی میں بعض دعائیں ہیں جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، یا اسی طریقے سے نماز ہے غدیر کی، عید کی نماز ہے، وہ ہمارے لیے ہے، پڑھنا چاہیے. اعمال عید، بعض دیگر زیارتیں ہیں، 2 زیارتیں غدیر کے دن ہیں، وہ کوشش کریں کہ ہم پڑھ لیں. ایک 10ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، زیارت غدیر کے نام ہی سے ہے، البتہ طولانی زیارت ہے لیکن ایک بہت اہم زیارت ہے. ہم کوشش کریں اس زیارت کو پڑھیں. امیر المومنین سے مخصوص زیارت ہے غدیر کی، 10ویں امام نے بیان فرمائی ہے، مفاتیح الجنان میں ہم دیکھ سکتے ہیں، یا آج موبائل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. زیارت غدیر البتہ تھوڑی طولانی ہے لیکن بہت اہم ہے. اگر وقت ملے تو ہم ترجمہ بھی اس کا دیکھ لیں. تو یہ ایک ہماری ذمہ داری، زیارت غدیر پڑھنا. آدمی جا سکتا ہو نجف جائے، نہیں جا سکتا جہاں ہے وہاں سے مولا کائنات کی زیارت پڑھے. تو نماز ہو گئی، زیارت ہو گئی. دوسروں کو اطعام کے بھی ہے کہ کھانا کھلانا، یہ ایک ہے. لیکن ساتھ ساتھ روزے کا بھی ثواب ہے. آدمی اگر روزہ رکھ سکتا ہو غدیر کے دن روزہ رکھے، یہ بھی چونکہ یہ عبادت میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بھی خوشنودی خدا کے لیے. ہاں، بچوں کو عیدی، یہ بھی ایک ہمارے آداب میں آ سکتا ہے. بچوں کو عیدی دیں، اور آپس میں گھروں میں بڑے عیدی لے لیں، بڑے اپنے بزرگوں سے عیدی لیں، اللہ سے عیدی مانگیں. اور عیدی تو ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، خدایا ہماری عیدی امام زمانہ ظہور میں تعجیل کر دے. یہ ایک ہماری اللہ سے دعا ہونا چاہیے کہ ہمارے سب سے بڑی خوشی کا یہ کہ جو ہمارا مولا ہے ہم اس لوگ دیکھ سکیں. یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ وہ دن دیکھیں کہ جب ہم لوگ غدیر کی خوشی اپنے مولا غدیر کے ساتھ منا رہے ہوں. یہ واقعہ سوچیں کہ وہ دن ہم خوشی منا رہے ہیں، اگر امام علی بن ابی طالب السلام کی ولایت منائیں گے بڑا مزہ آئے گا. یہ ایک منقبت بھی چلتی ہے اور اکثر ہوتا ہے. تو اس ولایت کے بارے میں خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سے کیا کہا؟ دیکھیے خود تقریباً ہر معصوم نے، رسول اللہ نے بھی، جناب سیدہ نے بھی، امیر المومنین غدیر کے سلسلے میں تاکید کی ہے، غدیر کو یاد دلائے. اسی لیے میں نے کہا تھا غدیر کو ایک تنہا واقعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک الہی نظام ہے، ایک دین کا تعلق ہے. اس لیے جہاں جہاں دین کی بات آئی ہے غدیر کی جانب متوجہ کیا، جہاں اپنی حق کی بات آئی ہے امیر المومنین متعدد جگہوں پر غدیر کی طرف توجہ دلائی ہے. تو یہ تو ہر امام نے ایک غدیر کی جانب متوجہ کیا. مقصد یہ تھا کہ یعنی غدیر کو لوگ اہمیت دیں، غدیر کو لوگ یاد رکھیں. ابتدا میں عرض کیا تھا کہ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ کربلا جیسے واقعات تھے، یعنی غدیر فراموشی کے بھی نتائج سامنے آئے ہیں، نقصانات بہت سے ہوئے ہیں. تو آج ہمیں غدیر کو یاد رکھنا ہے، توجہ دینا ہے، اور پھر لیکن اس نظام کے ساتھ، اس اہمیت کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی پیغام کے ساتھ. یعنی وہ دین ختم نہ ہو. ہماری ذمہ داری امیر المومنین کے مولا ہونے کے پیغام کو پہنچانا، یعنی وہ ولایت جو دین کے ساتھ ہو، ایسی ولایت جس ولایت کے اوپر دین مکمل ہوا. تو ہمیں ان آداب کے ساتھ انجام دینا ہے، خوشی منانا ہے، واقعاً مسرت کا اہتمام کرنا ہے، لیکن وہی ہے کہ خیال کرنا ہے دین کا. اسی میں اعمال عید غدیر میں ایک اہم عمل ہے جس میں بعض جگہوں پر انجام دیا جاتا ہے لیکن ہر جگہ ہونا چاہیے، وہ آپس میں عقد اخوت بھی ہے. یعنی غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے عقد اخوت. مومنین کے درمیان ایک خاص اس کا طریقہ ہے، ہم کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کو بھائی بنانا.
یہ غدیر کے دن ہاں یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. اس میں یہی ہے کہ گویا عقد اخوت کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایمانی بھائی بنانا. سبحان اللہ. اس میں پھر دوسرا جملہ کہا جاتا ہے کہ بقیہ ہم حقوق ساقط کر رہے ہیں, صرف شفاعت کا حق ہے اور اس طریقے کے حقوق باقی رہیں گے, ایمانی حقوق. لیکن یہ بھی ایک توجہ کے لائق ہے, ہم عقد اخوت کا بھی اہتمام کریں, آپس میں ایک دوسرے تمام مومنین ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں. اس کے بھی بہت سے فائدے. اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ غدیر در حقیقت ہمارے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ جتنے غدیر سے وابستہ لوگ ہیں ان میں آپس میں قربتیں بڑھیں. جتنے بھی ولایت امیر المومنین کے سائے میں آئے ہیں ان کے دل آپس میں جڑ جائیں. غدیر یعنی ان دوریوں کو ختم کر لینا بالفرض جو مولائیوں کے درمیان پائی جاتی ہو. گویا اس موقع پر کہنے کا حق ہے کہ ہم غدیر کی واقعاً اگر عظمت کو سمجھ کر اس کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تمام علی والوں سے اپنے اختلافات کو مٹانا ہوگا, جو انشاءاللہ کسی میں نہیں ہوں گے. ہم اپنی دلوں کی قدورتوں کو دور کر لیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ولایت کا تعلق سب سے پہلے ہمارے قلب سے ہے, بہت اچھی دل سے ہے. یعنی ہمیں امیر المومنین کو دل سے مولا مانا. رسول اللہ نے یہ تو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الست اولا بکم من انفسکم, اپنے نفسوں اپنے دل پر ہمیں مولا مانتے ہو نہیں مانتے. اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں ولایت علی کو جگہ دینا ہے. یعنی دل میں جب ولایت امیر المومنین جگہ دینا ہے تو دل سے تمام طرح کی قدورتوں کو, حسد کو, برائیوں کو, نفرتوں کو مٹا دینا, ختم کر دینا ہے. تو غدیر میں یہ ہمارے لیے توجہ ہونا چاہیے کہ غدیر میں خصوصیت سے کہ اپنے دلوں کو پاک کرنا, اپنے دلوں کو صاف کرنا. کن چیزوں سے؟ ہر طریقے کی برائی سے. ان میں سے ایک سب سے بڑا عیب ہے یا یہ عقد اخوت کا عمل پیغام ہے کہ ہمیں آپس میں رنجشوں کو ختم کرنا ہے. غدیر میں آپس میں اختلافات کو مٹا لینا ہے. بالفرض کسی مومن سے ہمارا کوئی اختلاف ہے, کسی رشتہ دار سے ہمارا اختلاف ہے, کسی علی والے سے ہمارا اختلاف ہے, تو غدیر کے دن خصوصیت البتہ کبھی نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ ہم کو ختم کرنا چاہیے. لیکن خصوصیت سے غدیر کے دن ہم یہ سوچیں کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ عقد اخوت کا جو پیغام دیا گیا, یعنی ہمیں ساری باتوں کو ختم کر لینا ہے, ہم متحد ہو جائیں. غدیر میں بھی رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا تھا, یعنی غدیر اتحاد کا نام ہے. غدیر اتحاد کا پیغام دیتا ہے, غدیر آپس میں ملنے کا پیغام دیتا ہے, دوریوں کو ختم کرنا ہے, رنجشوں کو ختم کرنا ہے, اختلافات کو مٹا دینا ہے. تو یہ ایک خصوصیت سے انشاءاللہ توجہ ہے. مزید ہم توجہ دیں کہ ہمارے ہاں یہ غدیر انشاءاللہ سبب بنے, بلکہ حل غدیر کے علاوہ ہر خوشی کہ ہمارے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں. مثلا میاں بیوی میں اگر کہیں بالفرض اختلافات ہیں تو بنا میں امیر المومنین, بنا میں ولایت امیر المومنین, بنا میں غدیر, ہم اس کو ختم کر لیں. اگر کسی مومن سے کوئی رنجش ہے اس کو ہم مٹا لیں, اس سے اختلافات ہیں ختم کر لیں. یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی علی والے کی طرف سے کوئی رنجش نہیں رہے گی, کسی بھی امیر المومنین کو مولا ماننے والے سے ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں رہے گا. یہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے, اس کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم امیر المومنین کو وسیلہ بنا کر اپنے دلوں کو صاف کر لیں. ہو سکتا ہے سامنے والا غلط کر رہا ہو, بالفرض ہو سکتا ہے سامنے والے نے ناانصافی کی ہو, زیادتی کی ہو, یا وہ معاف نہ کرنے پر تیار, لیکن ہم بنام امیر المومنین آگے بڑھیں, ہم یہ کام کریں, ہم اپنے دل کو صاف کر لیں, ہم آگے کوشش کریں. آگے پیچھے سامنے والا نہیں کوشش کر رہا ہے وہ نہ کرے, لیکن ہم تو کم از کم کوشش کریں, ہم تو کم از کم اس ولایت کا ثبوت پیش کریں. تو یہ ایک اہم عمل ہے, ایک اہم ذمہ داری سمجھیں کہ ہم آپسی محبتوں کو باقی رکھیں اور غدیر میں محبتوں کا پیغام دیں. اس بات کا اظہار ہو کہ جتنے بھی علی والے سب ایک ہیں. ظاہر سی بات ہے. اب یہاں پر ایک بات آخر چونکہ کلام میں کہ جب غدیر کا ایک پیغام ہے کہ آپس میں دلوں کو جوڑنا, آپس محبتیں, عقد اخوت, تو جو غدیر کا مخالف ہوگا اس کا یہ مشن ہوگا کہ محبتیں باقی نہ رہیں. یہ آپس میں جو محبتیں ہیں, بھائی چارہ, یہ ختم ہو جائے. چونکہ غدیر کہہ رہا ہے بھائی چارگی ہونا چاہیے, غدیر یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں عقد اخوت ہونا چاہیے, غدیر یہ کہہ رہا ہے آپس میں دل جڑنا چاہیے. اچھا, اس مسئلے میں کچھ لوگ غلو ٹائپ کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو بہت زیادہ, وہ اشاروں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسے کہ مثال کے طور پر وہ بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہو گئے کہ ارے یہ تو اخباری ہیں, یہ تو یہ ہیں, یہ تو وہ ہیں, وہ جو ملنگیت ہے, اس طریقے کی باتیں جو آ جاتی ہیں بیچ میں. کیا یہ ہم نے غدیر سے نہیں سیکھا کہ ہمیں یہ سب چیزیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ غدیر کے معنی آپس میں ایک ہونا, غدیر کے معنی آپس میں اتحاد ہے, غدیر کے معنی بھائی چارگی, غدیر کے معنی رنجشوں کو ختم کر لینا, غدیر کے معنی ہمیں اپنے دلوں سے ہر طریقے کی کینے و قدرت کو نکال دینا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ غلط بھی لوگ ہر جگہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اب ایک یہاں پر یہ البتہ الگ سے مستقل ٹاپک ہے کہ جو ولایت ہے, ولایت ایک نقطہ اعتدال کا نام ہے.
یعنی ایک مرکزی، یعنی ہمیں انحراف سے بچانے کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں غلط راستے سے بچانے کا نام ہے تو ولایت امیر المومنین میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت امیر المومنین یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ، ولایت امیر رسول تک پہنچنے کا راستہ، ولایت امیر المومنین یعنی ولایت خدا اور ولایت رسول کو سمجھنے کا راستہ۔ ہم کیسے اللہ کی ولایت کو سمجھیں، یا دوسرے معنی میں کہیں ولایت امیر المومنین یا امامت امیر المومنین کیسے ہم رسالت کو سمجھیں، کیسے توحید کو سمجھیں، یعنی گویا اصل ولایت یا اصل ولایت امیر المومنین توحید و رسالت کو سمجھنا ہے۔ تو اب توحید و رسالت کو سمجھنا ہے تو پھر ولایت کے معنی ہوتے ہیں انحراف سے اپنے کو بچانا ہے، ہمیں افراط و تفریط سے اپنے کو بچانا ہے، یہ ہے ولایت۔ اور پھر شاید ایک غدیر میں تعبیر بھی رسول اللہ کی تھی، جو لوگ آگے بڑھ گئے تو انہیں واپس بلایا تھا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تو انہیں آگے بڑھایا، یعنی ولایت کے معنی ایک قدم نہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اسی کو ہمارے ہاں جو تعبیرات ہیں، الفاظ ہیں کہ ایک کو غالی کہا جاتا ہے، غالی یعنی جو حد سے تجاوز کرے، یعنی غالی جیسے امیر المومنین کے لیے خدائی کا تصور کر لینا، غالی یعنی امیر المومنین کے ربوبیت کا تصور کر لینا، امیر المومنین کو مثلا خدا کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دینا، یہ غلط ہے۔ امیر المومنین کو مثلا رسول بنا دینا، یہ غلط ہے، نہیں حق ہے ہمیں۔ یعنی ولایت امیر المومنین و غدیر کے معنی یہ ہے کہ جو ہم سے کہا گیا ہے وہ ہمیں مانا، جس سے امیر المومنین خود راضی ہیں وہ ہمیں کرنا، یہ بھی غالی ہونا غلط ہے۔ ایک اس کے مقابل میں آتا ہے مقصر، مقصر ہوتا ہے جو کمی کرے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ امیر المومنین کو اللہ نے مولا نہیں بنایا ہے مثلا، یا امیر المومنین کے پاس مثال کے طور پر عصمت نہیں ہے، یا مثلا امیر المومنین کے پاس علم الہی نہیں ہے، تو اب یہ چیزیں یعنی جو چیز اللہ نے دی ہے اس کا انکار کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے غلط ہیں، تقصیر بھی غلط ہے، غلو بھی غلط ہے۔ اس کے لیے خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ہلاکا فیہ صنفان، میرے بارے میں دو طریقے کے لوگ ہلاک ہیں، یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں۔ محب غال، وہ محبت کرنے والا جو حد سے تجاوز کرے، یعنی جو حد سے آگے بڑھ جائے، غلو کرنے والا، اور مبغض قال، جو مجھے نفرتوں میں مجھ سے گویا کمی کرے، میرے مرتبے میں، میری عظمت میں۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں آج ہمارے ہاں۔ البتہ ہمارے ہاں آج ایک بیماری یہ بھی آ گئی ہے کہ الزام لگانے والی، جی، ایک آدمی ہے کہ جو دوسرے کو مقصر کہتا ہے، دوسرا ہے جو سامنے والے کو غالی کہتا ہے، جبکہ خود ہمیں سب سے پہلے معیار ولایت معلوم ہونا چاہیے۔ خود ولایت کا معیار کیا ہے، اعتدال کیا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں معیار معلوم ہوگا، اعتدال کا علم ہوگا، تبھی تو ہم کہیں گے تجاوز کہاں پر ہو رہا ہے، تبھی تو ہمیں معلوم ہوگا کمی کہاں پر ہو رہی۔ آج اکثر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ تو غلو جانتی ہے نہ تقصیر جانتی ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ بھائی آپ پہلے آئیے دین کو سمجھیے، پہلے آئیے ولایت کو سمجھیے، پہلے آئیے اس کے اعتدال کو سمجھیے، تب معلوم ہوگا غلو اور تقصیر کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ساتھ مجبوری یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے مزاج کو ولایت سمجھ رکھا ہے، اپنی فکر کو ولایت سمجھ رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھ میں آیا ہے، جو ہمارے دل میں، بس وہی ولایت، جو بھی اس کے خلاف ہے اس کو ہم فوراً یا تو مقصر ہونے کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یا غالی ہونے کا۔ یہ بھی غلط ہے، یعنی یقیناً غلو غلط ہے، یقیناً تقصیر غلط ہے، دونوں قابل قبول نہیں ہے، دونوں قابل مذمت ہیں، چاہے غالی ہو قابل مذمت ہو، چاہے مقصر ہو، لیکن ہمیں حق نہیں ہے ہر ایک کو یوں ہی الزام لگا دینے کا۔ لیکن جو لوگ تجاوز کر رہے ہیں، جو لوگ آگے بڑھیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مزاج کو نہ دیکھیں بلکہ امیر المومنین کی مرضی کو دیکھیں۔ لہٰذا غدیر میں ہم متحد ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، آپس میں کینے و نفرتوں کو ختم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ طے کریں کہ ہمیں اعتدال کے راستے کے اوپر چلنا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں کمی نہیں کرنا ہے، کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اور واقعاً اگر ایک کے لیے ثابت ہے کہ غلو ہے تو پھر ہاں اس کی مذمت ہوگی، غالی کی مذمت، لیکن پہلے ثابت تو ہو کہ غالی ہے۔ واقعاً اگر ثابت ہے کہ مقصر ہے، اس کی مذمت ہوگی۔ خالی ہمارے کہہ دینے سے نہ کوئی مقصر ہو جاتا ہے نہ غالی ہو جاتا ہے۔ آج ہیں بعض لوگ، مثال کے طور پر ملنگیت والا، آپ نے ابھی اشارہ کیا، ملنگیت ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں بات سے بٹھا دی گئی، لیکن ملنگیت کے معنی اگر صرف محبت امیر المومنین تو غلط نہیں ہے، لیکن حد سے آگے بڑھ جانا یہ غلط ہے، یا اپنے مزاج ہی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے، یا یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم اگر ملنگی ہیں تو ہم زیادہ مولائی دوسرا نہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی اگر واقعاً امیر المومنین کی ولایت ہے تو پھر ہمیں امیر المومنین کے راستے پر چلنا ہے، دوسروں کو اپنا سمجھنا ہے۔ تو بعض تعبیرات ہیں، یا اخباریت تو الگ ٹاپک ہی، یہ بھی ایک انحرافی چیز ہے، چاہے ملنگیت ہو۔ بعض لوگ جو اس نام سے آ رہے ہیں، یہ لوگ پاکستان کی ساری دین ہے، وہاں ایک گروہ ہے، انحرافی گروہ ہے، جس نے اپنے کو ایک خاص انداز میں مولائی ظاہر کرنا چاہیے۔ نہ تو ان کے یہاں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حرام حلال ہے، نہ دوسروں کی غیبتوں سے اپنے کو بچائیں گے، تو یہ ولایت نہیں ہے، اسے محبت امیر المومنین نہیں کہتے۔ محبت امیر المومنین کا مطلب ہے کہ جو علی امیر المومنین نے فرمایا وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اخباریت، ہم مثلا عالم کے نہیں مانیں گے، غدیر کو مانیں گے، لیکن غدیر تک پہنچنے کا راستہ اس کو نہیں مانیں گے۔ بھائی اگر اللہ کو مانا ہے تو امیر المومنین کو مانو تاکہ اللہ تک پہنچ سکو۔ آج بھی غیبت کے زمانے میں مرجع مجتہد کو
مانو تاکہ غدیر تک پہنچ سکو، امیر المومنین کو سمجھ سکو. تو یہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر غدیر آپس میں ایک ہونے کا پیغام دیتا ہے تو دشمن غدیر وہ کام کرے گا جس سے ہم لوگ الگ الگ ہوں. یہ چاہے ملنگیت کا معاملہ ہو، اخباریت کا معاملہ ہو، یا اس طریقے کی غالی اور مقصر والے معاملات ہوں، یہ آج دشمن ہمارے درمیان لا رہا ہے. اس کا مشن ہے کہ ایک نہ ہونے پائیں، اس کا مشن ہے کہ ہم لوگ آپس میں دور رہیں. تو اب یہ تو ہم کو اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہم اللہ، رسول اور امیر المومنین کے مشن پر چل کر متحد ہیں، یا دشمن امیر المومنین اور دشمن اسلام کے راستے پر چل کر ہم اختلاف کر رہے ہیں. جو لوگ اس وقت اختلاف ڈال رہے ہیں، اختلاف کی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں، آپس میں ایک مومن کو لڑا رہے ہیں، وہ اس وقت دشمن غدیر کے منشا کو پورا کر رہے ہیں. وہ ہرگز غدیر کے مشن پر نہیں چل رہے ہیں. غدیری پیغام آج غدیر کا ایک عمل عقد اخوت ہے، یعنی بھائی چارگی ہے، محبتیں ہیں، آپس میں رشتوں کو جوڑنا ہے. تو جو لوگ آج غدیر کے نام پر یا ولایت امیر المومنین کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ لوگ غدیری نہیں ہو سکتے. جو لوگ آج لڑائی جھگڑا کرا رہے ہیں وہ لوگ مولائی نہیں ہو سکتے. سچا اگر غدیری ہوگا، سچا مولائی ہوگا تو علی والوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، علی والوں میں اتحاد کی کوشش کرے گا. اگر کہیں اختلافات پائے جا رہے ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آ کر آگ میں تیل نہیں ڈال رہا ہوگا جو آج بعض لوگ کر رہے ہیں. یقیناً اس میں اکثریت نادان ہوگی. ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو سمجھ دے. یہ لوگ دشمن کے آلے کار نہ بننے پائیں، آج استعماری طاقتوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے پائیں. یہی بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو دشمن کا آلے کار بن جاتے ہیں. ولایت کے معنی جذبات کے بہاؤ میں بہنا نہیں ہوتا ہے. ولایت کے معنی عقل اور فکر و شعور کو استعمال کرنا ہوتا ہے. سچے مولائی ہیں تو اپنی عقل کا استعمال کریں، فکر کا استعمال کریں، شعور کا استعمال کریں. ورنہ آج دشمن ولایت، دشمن غدیر ہمیں استعمال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو جذباتی ہوتے ہیں. لہٰذا غدیر کے معنی جذبات کے بہاؤ میں بہ جانا نہیں ہے. جو ہمارا سمجھ میں آئے گا ہماری وہ ہم کریں گے. نہیں، ہم امیر المومنین کے جب تابع ہیں، جو امیر المومنین چاہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے، جو امیر المومنین کا راستہ ہے اس میں ہمیں عمل کرنا ہے. بہت اچھی بات آگا، بہت اچھی بات. اور یقیناً ناظرین نے بھی ہمارے جس طریقے سے سماعت فرمایا ہمارا یہ ایپیسوڈ، یہ جتنے بھی ایپیسوڈ سماعت فرمائے وہ قابل تعریف بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور سیریز میں. بہت اچھی بات کہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا. پہلے ہمیں امام علی علیہ السلام کی حکمت کو، ان کی شخصیت کو اور امام کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بار بار میرے پروگرام میں لاسٹ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کو بدلنا چاہیے، بدلاؤ کی ضرورت ہے، چینج کی ضرورت ہے. بچوں کو خاص کر ماں باپ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں، تبھی ہم ہر جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیں اور دیکھتے رہیں چینل ون. ہر بار کی طرح آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں. شکریہ. خدا حافظ.